یہ کہ علم کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ مرحلہ ایسا ہے میں آپ کو صنعت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ آپ کے اندر علم کو آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے. آپ اس لائق ہو چکے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ خود کر سکیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. بس اسی کی صنعت ہے، یا عالم ہونے کی صنعت نہیں کہ آپ کو سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم کو سب چیز معلوم ہو گئی، ہم عالم ہو گئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو اس سے بڑھ کر جہالت اور کوئی نہیں ہوگی. اسی دن سے گویا آپ کی جہالت کا آغاز ہو گیا. لہٰذا اس فراغت کو اور عالمیت کی صنعت کو عالم کے مت سمجھیے بلکہ یہ سمجھیے کہ طالب علم حقیقی معنوں میں آپ بننے کے لائق ہو گئے، اور اس کی روشنی میں اپنے علم کی ترقی اور اس کے اضافے میں مدد لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ علم جو ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کا مقصد عمل ہوتا ہے. اور اگر علم عمل سے خالی ہے وہ علم مفید نہیں بلکہ اس کا وبال ہے صاحب علم کے لیے. لہٰذا اپنے علم کے مطابق عمل کی کوشش کیجیے اور اس کو عملی طور پر برتنے کی کوشش کیجیے. یہ خاص طور سے نصیحت رہنی چاہیے بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ادارے سے اور اساتذہ کرام سے ہمیشہ رابطہ رکھیے، اس لیے کہ اپنی اصل سے اور جڑ سے کٹ کر کوئی چیز ترقی نہیں کر سکتی، کوئی پودا باقی نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنی جڑ سے الگ ہو جائے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے. تو یہ ادارہ اور آپ کے اساتذہ جو ہے آپ کی بنیاد ہیں اور آپ کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا اس سے ہمیشہ اپنی توانائی حاصل کرتے رہیے اور اپنے اگلے کاموں میں ان سے مفید مشورے بھی لیتے رہیے. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ طویل سفر علمی سفر میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا اور مختلف موقعوں پر ہو سکتا ہے جس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور غلطی ہوئی ہو. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے دل میں نہ رکھیں، معاف کر دیں. اور میں بھی اپنی طرف سے اپنے دل کو آپ کی جانب سے بالکل صاف رکھتا ہوں. میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ بھی یہی معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ. اور اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت کے موقع پر فرمایا کرتے تھے اور وہ دعا ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور یہ ایسی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. کسی لشکر کو اہم مہم پر بھیجتے تھے تو اس طرح رخصت کرتے تھے استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. یعنی اس میں 3 چیزوں کی دعا کی گئی، 3 چیزوں سے متعلق، اور وہ ایک صاحب علم کے لیے صاحب ایمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یعنی اس سے جامع دعا اور اس سے مختصر الفاظ میں اس سے زیادہ عمدہ دعا اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ آپ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا. یعنی مختصر الفاظ میں سب سے جامع دعا اگر کہی جا سکتی ہے تو یہ دعا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. استودع اللہ دینک، میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے تمہارے دین کو اور تمہاری امانت کو اور تمہارے خاتمہ عمل کو. یہ 3 چیزیں یاد رکھی گئی. ایک تو دین. دین سے کیا مراد؟ دین سے مراد وہ سارے احکام، وہ سارے اخلاق، وہ سارے معاملات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، قرآن سے، حدیث سے جتنی بھی چیزیں جن چیزوں کی تعلیمات دی گئی قرآن میں اور حدیث میں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں جن کو کر کے دکھایا وہ ساری چیزیں دین میں داخل ہیں. تو دین سے بڑھ کر ایک
صاحب ایمان کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو کہ دین کو اللہ کے میں حوالے کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے. اور جب دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کو بھی اپنے دین کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے. نمبر 1 ہے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے جس کی فکر رکھنا ہے سفر میں اور زندگی کے سفر میں بھی، وہ ہے دین، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت. اور اس بات کی فکر کہ اپنے کو اسلامی شریعت سے وابستہ رکھتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں بیان کی گئی وہ امانت ہے. امانت یعنی تمہاری امانت کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اور اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. امانت سے مراد یہاں پر حقوق، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو بندوں کے ذمہ وار لازم ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ میں توفیق ہے. تو امانت سے معنی ہوتے ہیں جو بھی انسان جن چیزوں کو مکلف ہے وہ ہے امانت، یعنی جو بھی حقوق اللہ کے متعلق اور انسانوں کے متعلق آدمی پر لازم ہے ان کو صحیح طور پر ادا کرے تو اس کا مطلب اس نے امانت کا حق ادا کیا. اور وہ ساری چیزیں جو اس کے پاس امانت رکھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے انسانوں کی امانت ہو یا اللہ کی امانت ہو، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے امانتوں کی حفاظت فرمائے اور اس کو صحیح طور پر ان کے حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کی دعا ہے. اور تیسری چیز وہ خواتین اعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ فرمائے تمہارا. اس لیے خاتمہ عمل کی بڑی اہمیت ہے. اور انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دارمدار اور اصل اس کا اعتبار خاتمے پر ہے. اگر کسی عمل کا خاتمہ اچھا ہے تو اس کا مطلب وہ عمل اچھا ہے. ابتدا چاہے جتنی اچھی ہو، اگر خاتمہ اچھا نہیں تو وہ عمل بیکار. اور اگر خاتمہ اچھا ہے، اگر ابتدا اچھی نہ ہو لیکن خاتمہ اچھا ہے تو وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. لہذا عمل کے اچھے خاتمے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. تو ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاکید یعنی دعا فرمائی. تو اس کا مطلب کہ جس کو رخصت کیا جا رہا ہے اس کو بھی اپنی ان 3 چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، یعنی دین کا اور اپنے امانت کا، یعنی حقوق کا روک کے، اور اپنے خاتمہ عمل کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے اور اس کی ہمیشہ فکر رکھنی ہے. یعنی رخصت کے موقع پر جو الفاظ آپ نے یاد دہانی کے طور پر صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور ان کو تلقین کرتے تھے، وہ یہ الفاظ ہیں، کوئی رسمی دعا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. باپ رضاوان الحمد للہ.